تو خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ قسم ہے جو آپ کو باغی بناتی ہے, لیبل دین کا ہوتا ہے. کچھ مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے نا, بات تو لیبل قرآن حدیث اور سب ظاہر ہے, سب نے تو لیبل تو وہی لگانا ہے نا, لیکن جب آپ ان کو کنٹینیو سنیں گے تو اس سے جو تربیت ہو رہی ہے نا, وہ تربیت اس ٹائپ کی ہو رہی ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف باغی بنتے چلے جا رہے ہیں, عوام ریاست کے اسٹیٹ کے خلاف, طالب علم اپنے ٹیچرز کے خلاف, اور لوگ مولویوں اور علماء کے خلاف, مذہبی رہنماؤں کے خلاف. یہ میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے, اس طرح سے وہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں جو بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے نا, جو آپ کو باغی بنا رہا ہے, سسٹم کے خلاف, نظام کے خلاف باغی بنا رہا ہے, اور دلیل یہ دے رہا ہے کہ ہمارے نبی بھی سسٹم کے خلاف اٹھے تھے. بات تو صحیح ہے کہ ہاں نبی کس کے خلاف اٹھے ہیں, سسٹم کے خلاف اٹھے ہیں نا. تو یہ لیبل لگا کے وہ آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے کے جا رہا ہے, والدین کے خلاف لے کے جا رہا ہے, بڑوں کے خلاف, ٹیچر کے خلاف. تو سمجھ لو کہ لیبل بہت اچھا ہے مگر نتیجہ اس کا بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک نکلنے والا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے خلاف نہیں اٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے 13 سال صبر 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 صبر, اور دعوت 2 اور 2 4 کی طرح واضح تھی. اس میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی کہ بچوں کو ماں باپ کے خلاف بنایا جائے یا اہل مکہ کو اہل مکہ کے خلاف لڑوایا جائے. آپ 13 سال کا مکی دور دیکھ لیں, صبر 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 صبر. مکہ والوں نے ہی ظلم زیادتی کی ہے. فریڈم آف اسپیچ پہ جو پابندی لگی تھی نا, بولنے کی آزادی, وہ مکہ والوں کی طرف سے سلب کی گئی تھی. آپ کو یونیورسٹی میں بلا کر بولنے دیا جا رہا ہے اور آپ اسی یونیورسٹی میں ان کے خلاف باغی بنا رہے ہو, تو یہ تو کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو آپ. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو یونیورسٹیوں میں جا کے بیان کرتے ہیں اور اس یونیورسٹی کے خلاف ماحول بنا رہے ہوتے ہیں, دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغاوت یعنی یہ ماحول بنایا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, قوم نے دھمکیاں دی ہیں آپ کو. لوط علیہ السلام نے جب تبلیغ کی ہے تو قوم نے دھمکیاں دی ہیں, لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ, ہم تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو بھی آپ نے بغاوت, علم جہاد بھی بلند نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ میں چاروں طرف یہودیوں سے آپ نے معاہدے کیے تاکہ جنگ بندی ہو, ہم اپنی بات اپنا پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو سیرت کا یہ بھی تو پہلو ہے نا. اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے, صلح حدیبیہ کی. پھر آپ کا یہ حق تھا کہ آپ چڑھائی کریں کس پر, مکہ پر. تو 10,000 کا لشکر تھا, اتنی بڑی تعداد تھی, وہ لے کر آپ نے پھر مکہ پہ حملہ کیا ہے. اور وہ تو آج ایک ایسا عجیب سا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی صاحب تقریر کے دوران یہ کہنے لگے, ان کے ذات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, ایسا نہ ہو میرا کلپ ان کے کلپ کے ساتھ چلا کے پھر لڑوانا شروع کر دیں. لوگ مذہبی لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب نیچے کسی نے ان کو گالیاں دی ہوں گی, کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہوگا. تو یہ کام نہ کریں. میرا مقصد ہے کہ چونکہ ایک بات پھیل رہی ہے تو میں صرف مثال کے ذریعے اس کو سمجھا دوں آپ تک. کسی کی پر تنقید کرنا, کسی کی جو پازیٹیو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے بھائی, ٹھیک ہے, لیکن غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. تو اس کو بس اتنا ہی رکھا جائے کہ کوئی غلط میسج نہ جائے. تو مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. تو ایک پیغام آج کل یہ بھی چلایا جا رہا ہے کہ جی ماؤں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا, تو ہر ماں کی قدم کے نیچے جنت نہیں ہے. ابو جہل جو تھا یا ابو لہب تھا, اس کی بیوی کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہوگی, کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تو جہنمی ہے, قرآن نے کہا ہے, اور اس کے تو گلے میں رسی ہوگی جہنم میں, اور اسی رسی کے ساتھ وہ آگ میں ڈالی جائے گی. تو اس کے قدموں کے نیچے کہاں سے جنت؟ مطلب ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے, تب ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے, صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جنت ہے. لیکن جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے بھائی, وہ ماں باپ کا احترام ان کے دلوں سے نکلے گا. وہ اپنے ابا اماں کے بارے میں نا تجزیہ کریں گے, یہ اماں ٹھیک ہے یا ابا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ابا اماں جیسے بھی ہوں, آپ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے. اب رہا مسئلہ ابو لہب کی بیوی کا, تو ابو لہب کی بیوی کے بارے میں علماء نہیں کہتے کہ اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت ہے. ہم کہتے ہیں اس کے قدموں میں جنت ہے اس کی اولاد کے لیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اپنی ان مشرکین کو, ان میں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں, ان کے مشرک ماں باپ کے خلاف بھی ورغلایا ہو کبھی آپ نے. بلکہ سورہ لقمان میں تعلیم کیا ملتی ہے, سورہ عنکبوت, یہ مکی صورتیں ہیں, مکہ میں نازل ہوئی ہیں, جب چاروں طرف مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت کی آیت نازل ہوئی, وَإِن
جاہداک علی ان تشرک بی، کہ اگر یہ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر، صرف کافر نہیں ہے بلکہ کافر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ الفاظ دیکھو قرآن کے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وصیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، حالانکہ وصیت اس حکم کو کہا جاتا ہے جو انسان مرتے ہوئے آرڈر دے کے جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ پر تو موت نہیں آتی، لیکن وصیت کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنا اہم آرڈر ہے، جیسے مرتا ہوا جب کوئی آرڈر دے کر جاتا ہے تو چھوٹے موٹے آرڈر نہیں دیتا، بے انتہا تاکید کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ابا اور اپنی اماں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کرنا ہے۔ اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے وہ دیکھے ابا اچھے ہیں کہ گندے ہیں، ابا ٹھیک چل رہے ہیں کہ غلط چل رہے ہیں۔ او بھائی آپ پر تو احسان کر دیا نا انہوں نے بچپن میں، اب آپ ایسی گائیڈ اگر لوگوں کو کریں کہ لوگ ابا اماں کے خلاف باغی ہونا شروع ہو جائیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ نافرمانی میں ماں باپ کو فالو نہیں کرنا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اے اللہ اچھا سلوک، یعنی اس کا یہی مفہوم علماء بیان کرتے ہیں، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرے، یہ تعبیر ہے۔ گویا ہم قرآن کی آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو وصیت کر دی ہے کہ والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرے۔ ہو گیا نا یہ؟ اے اللہ اگر کوئی کافر والدین ہو تو بھی جنت تلاش کریں۔ اللہ نے کیا کہا؟ کافر تو دور کی بات، کافر سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ، بلکہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ صرف چاہتا نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ زبردستی تمہیں کافر بنانے کی کوشش۔ جاہدہ کا جوہد سے نکلا ہے، مشقت اٹھا کے، تکلیف اٹھا کے تمہیں کافر بنانے کی، زبردستی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو بھی اللہ نے فرمایا فلا تطعہما، تو کفر اور شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اللہ ٹھیک ہے جب اطاعت نہیں کرنی تو ان کے قدموں میں، تو وہ تو خود جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کے قدموں میں جنت کہاں سے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے قدموں میں جنت ہی تلاش کرنی ہے، ان کی خدمت کر کے ماننا نہیں ہے ان کی بات کفر شرک کے معاملے میں، لیکن تمہارے لیے ان کے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دی ہے۔ تو ان اسکالر سے یہ بڑی مسٹیک ہو رہی، میں کلپ سن رہا تھا، میں نے کہا بہت بڑی مسٹیک کی بات محترم کر رہے ہیں کہ وہ مثال دے رہے ہیں کہ کافر کے قدموں میں جنت کہاں سے آ گئی۔ بھائی علماء یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے، اس کی اولاد کے لیے جنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟